السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کے 9 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 10 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت یوسف، یوسف علیہ السلام کی دانش مندی۔ حکمت یعنی دانش مندی، سمجھ۔ قال یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا یعنی اپنے آپ سے کہا، ان الحاجت ساقت الرجلین الی، بلا شبہ ضرورت نے ان دونوں آدمیوں کو میری طرف بھیجا۔ ویسے ساق یسوق، سوقن کا معنی ہوتا ہے ہانکنا، گاڑی چلانا، لیکن ساق الشیء الی فلان اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے۔ ان الحاجت ساقت الرجلین الی، بلا شبہ ضرورت نے دونوں آدمیوں کو میرے پاس بھیج دیا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کو پوچھنا ہو کیوں آپ آئے، کیا ضرورت لیے آئی، تو آپ یہ جملہ کہیں گے، ماذا ساقک الی، ماذا ساقک الی، کیا چیز تجھے کھینچ کر میرے پاس لے آئی، کیا چیز نے تجھے میری طرف بھیجا، یعنی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو میرے پاس آیا۔ ماذا ساقک الی یعنی کیا چیز تجھے میرے پاس لے آئی، کس ضرورت سے تو میرے پاس آیا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَلِينُ وَيَخْضَعُ، اور بلا شبہ ضرورت مند نرم ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ خدا یخدع خدعا وخضوعا وخدعانا، باب فتح سے جھکنا، عاجزی کرنا، تابع ہونا، ماتحت ہونا، پابند احکام ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے، اخدع یخدع اخدعان تو معنی جھکانا، عاجز کرنا، فرما بردار بنانا، زیر کرنا، ماتحت بنانا۔ اور لان یلین لینن و لیانن، باب درب سے نرم ہونا، لچکدار ہونا، تابع ہونا، اسی سے لینن اور لینن کا معنی نرم، اس کی جمع آتی ہے الیناؤ، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے، الانا یلین الانتن، یا باب تفعیل میں لین یلین تلینن تو اس کا معنی ہوتا ہے نرم کرنا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَلِينُ وَيَخْضَعُ، اور بلا شبہ ضرورت والا، ضرورت مند نرم ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی آپ کے پاس ضرورت لے کر آئے تو آپ اس کو جو بھی کہیں گے وہ مان لے گا، کیونکہ اس کو اپنا مقصد نکالنا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطِيعُ وَيَسْمَعُ، اور بلا شبہ ضرورت والا فرما برداری کرتا ہے اور سنتا ہے۔ فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا لَسَمِعَ وَسَمِعَ أَهْلُ السِّجْنِ وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ، اگر میں ان کو کچھ کہوں تو البتہ وہ سنیں گے اور قید خانے والے بھی سنیں گے، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی۔ بل قال لہما، بلکہ آپ نے ان سے کہا، انا اخبرکما بتأویل الرؤیا قبل ان یاتیکما طعامکما، میں تم کو خواب کی تعبیر کی خبر دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آ جائے۔ فجلسا واطمأنا ثم قال لهما یوسف، پھر وہ دونوں بیٹھ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، انا عالم بتأویل الرؤیا ذالکما مما علمنی ربی، میں خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہوں اور یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھ کو سکھائی، یعنی میں کوئی علم رمل یا علم جفر وغیرہ نہیں جانتا،
یا کوئی کہانت کا علم میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو وحی بھیجی جاتی ہے، جو مجھے بات بتائی جاتی ہے، انہی میں سے ہے۔ اللہ کی خبر دینے سے میں تمہیں خبر دیتا ہوں، وہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ کو سکھائی۔ فَفَرِحَ وَاطْمَأَنَّ، پس وہ دونوں خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے۔ وَهُنَا وَجَدَ يُوسُفُ الْفُرْصَةَ فَبَدَأَ مَوْعِظَتَهُ، اور یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع کو پا لیا، پس اپنی نصیحت شروع کی، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا۔ موعظۃ التوحید، توحید کی نصیحت۔ قال یوسف ذالکما مما علمنی ربی، یوسف علیہ السلام نے کہا وہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ کو سکھائی۔ ولکن اللہ لا یؤتی علمہ کل احد، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا نہیں کرتا ہے ہر کسی کو۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کا علم مشرک کو نہیں دیتا ہے۔ آتا یؤتی ایتان کا معنی دینا، اور آتا یعطی اعطان اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا۔ قرآن کریم کے اندر جو وآتوا الزکاۃ ہے وہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ آتا یوتی، اس سے امر کا صیغہ ہے آتی، اور تثنیہ کا صیغہ آتیہ، اور جمع کا صیغہ آتو۔ تو آتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ دو، تو اسی آتا یوتی سے امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے وآتوا الزکاۃ میں۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کا علم مشرک کو نہیں دیتا ہے۔ هل تعرفان لماذا علمنی ربی، کیا تم دونوں جانتے ہو کیوں میرے رب نے مجھ کو سکھایا؟ لأنی ترکت طریق اہل الشرک، اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے میرے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کی اتباع کی۔ وما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَط، اور یہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بل هو للناس جميعا، بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، وہ اللہ کا ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر ایک فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا، اور یہاں یوسف علیہ السلام رک گئے اور ان دونوں سے پوچھا، دونوں قیدیوں سے پوچھا۔ تقولون رب البر و رب البحر و رب الرزق و رب المطر، تم کہتے ہو خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور روزی کا رب اور بارش کا رب، یعنی اس کے تم قائل ہو، یہ کہتے ہو۔ وَنَحْنُ نَقُولُ اللہ رب العالمین، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سارے جہان کا رب ہے۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا الگ الگ معبود، الگ الگ رب یہ بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا اور زبردست ہیں، یہ بہتر ہے۔ این رب البر و رب البحر و رب الرزق و رب المطر، کہاں ہے خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور روزی کا رب اور بارش کا رب؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، تم مجھے دکھاؤ، ارا یوری کا معنی دکھانا، اسی سے ارونی امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر واحد کا صیغہ ہے قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے دکھا، رب اے میرے پروردگار، ارنی تو مجھے دکھا، انظر الیک یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ کو دیکھ لوں، تو مجھے دکھا۔ تو یہاں پر اری یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر کا، اسی کا یہ جمع مذکر حاضر ہے ارونی۔ ارونی
تم مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے، انظروا الی الارض و الی السماء وانظروا الی الانسان، تم دیکھو زمین کی طرف اور آسمان کی طرف اور تم دیکھو انسان کی طرف، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ دیکھو خلقون یہ اصل میں مصدر کا سے مصدر ہے، خلق یخلق خلقن کا معنی پیدا کرنا، لیکن کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق کے معنی میں بھی لے سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فارونی، تم مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔ دون اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ اصل میں ظرف مکان منصوب مضاف الیہ کے مطابق اس کا معنی مختلف ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے نیچے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، ایک معنی پیچھے، ایک معنی سامنے، اسی طرح سوائے، پہلے، کم درجہ، اور ایسے اس میں فعل بمعنی لے، اس صورت میں اس کی اضافت کاف زائدہ کی طرف ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آقا اپنے خادم سے کہے دونک عصیانی، خبردار میری خلاف ورزی نہ کرنا، اور ایک معنی اس کا بغیر، جیسے مر دون ان ینظر الیہ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گزر گیا۔ آپ اس پیج کو دیکھیے، اس کے اندر یہ سب معنی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ پہلا جو ہے جلس الوزیر دون الامیر، یہاں پر دون کا ترجمہ ہوگا سامنے، یعنی وزیر امیر کے سامنے بیٹھا۔ دوسری مثال دون قتل الاسد احوال، یہاں دون کا معنی ہوگا پہلے، شیر کو مار ڈالنے سے پہلے بہت سے خطرات ہوتے ہیں، تو یہاں پر دون پہلے کے معنی میں۔ ایسے یغفر ما دون ذالک، وہ معاف کر دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس کے علاوہ ہے، یہاں دون کا ترجمہ سوائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالی معاف نہیں کرتا ہے شرک کو، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہاں پر یغفر ما دون ذالک میں دون علاوہ سوائے کے ترجمے میں۔ اور آگے دون قدمک بساط، یا دون کا معنی نیچے، تیرے قدم کے نیچے بچھونا ہے، بساط کا معنی بچھونا، تیرے قدم کے نیچے بچھونا ہے، فرش ہے۔ دون الدرہم، یہاں پر دون یہ اس میں فعل کے معنی میں بمعنی لے لے، اور اس کے ساتھ کاف زائدہ لگا ہوا ہے، دون کا درہم، درہم کو لے لے۔ دون عصیانی، یہاں پر دون کا ترجمہ ہوگا خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ کوئی آقا اپنے خادم سے کہے دون کا عصیانی، تو اس کا معنی ہوگا دون کا عصیانی، خبردار میری خلاف ورزی نہ کرنا، تو یہ دون کا عصیانی۔ ایسی السماء دونک، یہاں السماء دون کا ترجمہ ہوگا اوپر، السماء دونک آسمان تیرے اوپر ہے۔ ثلاثۃ دون اربعۃ، یہاں دون کا معنی کم درجہ، یعنی 3 4 سے کم ہے، 3 کا عدد 4 سے کم ہے، ثلاثۃ دون اربعۃ۔ اور ایسے ہی سار الرائد دون الجماعت، رائد یعنی رہبر جماعت کے آگے چلا، رائد جماعت کے آگے چلا، یہاں آگے اور سامنے کے معنی میں ہے۔ اقرأ القرآن دون ان تلتفت یمنة و یسرة، تو قرآن پر
ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں جانب توجہ کیے بغیر، تو یہاں دون کا ترجمہ بغیر ہوگا۔ اقرأ القرآن دون ان تلتفت یمنتن و یسرتن، تو قرآن کریم کو پڑھ بغیر اس کے کہ تو دائیں بائیں متوجہ ہو، یعنی دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر قرآن کریم کو پڑھ۔ ایک اور مثال، وصلتنی الرسالۃ فمزقت دون ان اقرأ ما فیہا، لیٹر مجھے پہنچا، لیٹر مجھے ملا، بس میں نے اس کو پھاڑ دیا، فمزقتھا، بس میں نے اس کو پھاڑ دیا، دون ان اقرأ ما فیہا، بغیر اس کے کہ میں پڑھوں وہ جو اس میں ہے، یعنی لیٹر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھے بغیر میں نے اس کو پھاڑ دیا۔ ایسے ہی دخلت البیت دون ان ارى ما فیہ من الحیۃ، میں گھر میں داخل ہوا دیکھے اس کے بغیر کہ میں دیکھوں وہ چیز جو اس میں ہے، یعنی سانپ، یعنی سانپ کو دیکھے بغیر میں گھر میں داخل ہو گیا۔ خیر تو یہ دون کے یہ سب معنی آتے ہیں، نیچے، اوپر، پیچھے، سامنے، سوائے، پہلے، کم درجہ، اس میں فعل بمعنی لے، اور اسی طرح ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ وانظروا الى السماء هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے یا یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم مجھے دکھاؤ وہ لوگ جو اس کے علاوہ ہے انہوں نے کیا پیدا کیا۔ وکیف رب البر و رب البحر و رب الرزق و رب المطر، اور کیسے خشکی کا رب ہے اور سمندر کا رب ہے اور روزی کا رب ہے اور بارش کا رب ہے۔ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہے جس کو تم نے رکھ لیا ہے، جس کو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سمیتموہا، سمیتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، سمیت جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد یہ انتم ضمیر جو لائے وہ اس وجہ سے لائے کہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حاضر کی ضمیر کے اوپر کسی اسم وغیرہ کا عطف کیا جائے تو بیچ کے اندر جو صیغہ ہو اسی صیغے کے مطابق ضمیر لائی جاتی ہے۔ جیسے تم میں جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس لیے یہاں پر انتم لائے، اور آگے آبا حکم کا اس کے اوپر عطف کیا گیا۔ انتم کو نکال کر ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمیتموہا و آباؤکم، یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے۔ اسی کی ایک مثال قرآن کریم کے اندر اسکن انت وزوجک الجنت، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو یہاں پر بھی دیکھیں اسکن تو رہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے یہاں پر انت کی ضمیر لائے، کیونکہ آگے والا جو لفظ ہے وزوجک الجنت اس کو اس کے اوپر عطف کرنا ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اسکن وزوجک الجنت، بلکہ بیچ میں یہ ضمیر لے آئے، ضمیر منفصل۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیے، جب بھی حاضر کی ضمیر کے اوپر عطف کرنا ہو تو اس صورت کے اندر حاضر کا صیغہ ہو اور اس حاضر کے صیغے کے اوپر عطف کرنا ہو دوسری چیز کا، تو جیسا صیغہ ہو اسی صیغے کے مطابق ضمیر منفصل بیچ میں لائیں گے۔ یہاں انتم کی ضمیر ہے کیونکہ سمیتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اسکن انت میں واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے وہاں پر انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر لائے۔ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہے۔ الحکم للہ، حکومت اللہ کی ہے یا حکم اللہ کا ہے۔ الملک للہ، حکومت اللہ کی ہے۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ الامر للہ، حکم اللہ کا ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت مت کرو مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔
یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔